اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لیکچرز کے تمام دیکھنے اور تمام سننے والے سامعین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حدیث پاک میں درجنوں جگہ پر باجماعت نماز کا حکم آیا ہے کہ باجماعت نماز کی بہت فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 1477 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی اکیلی نماز سے باجماعت نماز 27 گنا افضل ہے کہ جو بندہ اکیلی نماز پڑھتا ہے اور ایک بندہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اور باجماعت نماز 27 گنا افضل ہے اکیلی نماز سے۔ کتنی افضل ہے یہ باجماعت نماز! لیکن کچھ لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور کچھ ادا ہی نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ یا تو گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں یا دکانوں میں ہی مصلے بچھا لیتے ہیں بغیر کسی عذر کے، کہ دکاندار کہتا ہے کہ دکان بند نہیں کر سکتا، اور وہیں مصلی بچھا کر نماز شروع کر لیتے ہیں۔ اور گھروں میں بھی یہی حال ہے کہ بغیر کسی عذر کے لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ مسجد بہت دور ہے، باہر بہت گرمی ہے یا سردی ہے۔ ارے میرے بھائیوں، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر جانا بہت بڑا ثواب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1506 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ باجماعت نماز کے لیے گھر سے پیدل چل کر مسجد میں جاتا ہے، اس سے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور اس کا ایک گناہ بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہ کتنی فضیلت کی بات ہے! صرف پیدل چل کے جانے پر ہماری ایک نیکی بڑھتی ہے، اور ہم کتنے قدم چل کے جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد دور ہے اس لیے ہم گھر میں نماز ادا کریں۔ نہیں، ہمارے نبی تو کہتے ہیں کہ جتنے قدم تم چل کر جاؤ گے تمہیں اتنا ثواب ملے گا، صرف چل کر جانے کا ہمیں اتنا ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں میں آ کے نماز ادا نہیں کرتے بغیر کسی عذر کے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو لوگ باجماعت نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے اور گھروں میں مصلے بچھا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے کہ لوگوں کو اب یقین آئے۔ باجماعت نماز میں کتنا وقت لگتا ہے جو لوگ گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے باجماعت نماز ادا کی، یعنی کہ باجماعت نماز کی ایک رکعت بھی پا لی، اس نے باجماعت نماز کا ثواب پا لیا۔ یعنی ایک رکعت بھی اگر اس کو حاصل ہو گئی باجماعت نماز میں تو اسے پوری جماعت کا ثواب مل جائے گا، یعنی کہ 27 گنا ثواب مل جائے گا۔ یعنی اکیلی نماز سے بہتر ہے کہ ہم جماعت میں شامل ہوں، خواہ ایک ہی نماز ہمیں کیوں نہ حاصل ہو جائے، لیکن باجماعت نماز ادا کریں۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ صرف عشاء کی نماز ادا کی، کوئی تہجد پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی نفلی نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف عشاء کی نماز اگر باجماعت ادا کر لیں تو اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا کرے گا اللہ پاک۔ اور جس نے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں باجماعت ادا کر لیں، اسے پوری رات کے قیام کا ثواب عطا کرے گا اللہ پاک۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
فجر کی اور عشاء کی نماز یہ منافقوں پر بھاری ہے، یہ دو نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں۔ اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا کتنا بڑا ثواب ہے تو تم اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آؤ، اتنا ثواب ہے ان دو نمازوں کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز ادا کرو اور کوشش کرو کہ باجماعت ادا کرو، کیونکہ باجماعت نماز کی حدیث میں بہت فضیلت ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنا بہت بڑا عمل ہے، اور یہ عمل میرے پیارے رب کو بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی وہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ہم تمام مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔